فرشتوں نے جب آدم کی تخلیق پر تعجب کا اظہار کیا تو اللہ نے ان سے چیزوں کے نام کے بارے میں پوچھا۔ اگر آپوزم کا بچہ 1 مہینے سے بھی کم صرف 12 دنوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہاتھی کا بچہ پیدا ہونے میں 22 مہینے کی مدت لیتا ہے۔ یوم کا لفظ عربی میں لانگ پیریڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہر دن کو ایک لانگ پیریڈ مانا جائے تو یہ تخلیق 6 لانگ پیریڈز میں ہوئی۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو پتھروں کی تہ در تہ تاریکیوں میں موجود کیڑوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، جو ٹھہرے باسی بدبودار پانیوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اول ہے، آخر بھی وہی ہے، ازل سے ہے جس کا کوئی آخر نہیں۔ وہی ہے جس نے عرش عظیم بنایا، آسمانوں کو بے ستون کھڑا کیا، شمس قمر ستاروں سیاروں سے مزین کیا۔ یہ کائنات اور نہ جانے جیسی کتنی اور کائناتیں، یہ دنیا اور نہ جانے اس جیسی کتنی اور دنیایں بنائیں۔ ملائکہ، جنات اور انسانوں جیسی مخلوقات کی تخلیق بھی کی۔ سائنٹیفک ڈسکوریز ریویل کرتی ہیں کہ صحراؤں، دشتوں، پہاڑوں، وادیوں، ریگستانوں میں 6.5 ملین سپیشیز، جبکہ سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں میں 2.2 ملین سپیشیز موجود ہیں، جبکہ نہ جانے کتنی ملین سپیشیز ہیں جو کہ انسانی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ ان کا مالک بھی رب ذوالجلال ہے۔ اللہ کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، ایسا بادشاہ کہ جس کی بادشاہت کو کوئی للکار نہیں سکتا، رحمان سب کے لیے، رحیم کچھ کے لیے، اور پھر الجبار، الغفار اور الحافظ۔ اگر اس کی شان سمندر جیسی ہے تو کسی کی اس کے آگے قطرے جیسی بھی نہیں۔ کوئی ہے جو دعویٰ کرے اس کی بریائی کا جیسا کہ وہ ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ ناظرین، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کی مدد کو اس جیسا سمندر لے آئیں۔ فرشتوں نے جب آدم کی تخلیق پر تعجب کا اظہار کیا تو اللہ نے ان سے چیزوں کے نام کے بارے میں پوچھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ تو ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے، ہمارے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا رب نے ہمیں سکھایا، اور بشری تقاضے انسانی خطا کا موجب ہو سکتے ہیں۔ تجسس کا مادہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، کچھ کے اندر یہ بے لگام گھوڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس کی تشنگی علم کا کنواں ہی بجھا سکتا ہے۔ بچپن سے ہی یہ سوچیں ذہن میں ابھرتی تھیں کہ یہ کائنات، آسمان اور زمین کیسے بنائے گئے ہوں گے، اور سمندر کے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور پہاڑ۔ آئیے ناظرین، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تخلیق کتنی مدت میں ہوئی، اور ان کی تخلیق کیسے کی گئی، اور آخر ان کا مقصد کیا تھا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور تمام اشیاء اس کی مخلوقات ہیں، یعنی رب خالق اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا۔ علماء کرام متفق ہیں کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی تخلیق 6 روز میں کی گئی۔ اختلاف یہ ہے کہ ان 6 دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ کیا ہماری زمین کے دن کہ جس کا ایک دن 24 گھنٹوں کے برابر ہیں، یا اس سے مراد وہ ایام ہیں کہ جن میں سے ہر ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ میں ہے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو کیا کائنات کی تخلیق ہماری دنیا کے 6 دن یعنی 144 گھنٹوں میں ہوئی، یا سورہ سجدہ کے 6 دن جو کہ ہمارے 6000 سال بنتے ہیں اس میں کی گئی؟ یہاں پر جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اتنی مدت کیوں لی گئی؟ کیا رب کائنات وقت کا محتاج ہے؟ وقت اگر مخلوق ہے تو خالق مخلوق کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مخلوق کا پابند ہے تو پھر خالق ہونے کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا۔ تو 6 دن کی مدت چاہے کچھ بھی ہو، رب ان 6 دنوں کا محتاج نہیں، یہ اس کی حکمت عملی ہے، اس کی قدرت کا تقاضا ہے۔ وہ صرف ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیا کن۔
وہ کسی بھی چیز کی تخلیق اپنی منشا کے مطابق کرتا ہے۔ اگر آپوزم کا بچہ 1 مہینے سے بھی کم صرف 12 دنوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہاتھی کا بچہ پیدا ہونے میں 22 مہینے کی مدت لیتا ہے، کیمل 15 مہینوں میں، ویل 17 مہینوں میں، جبکہ انسان کا بچہ 9 مہینے کی مدت میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کی حکمت تھی جو اس نے 6 دن میں دنیا بنائی۔ وہ چاہتا تو سیکنڈ میں بنا دیتا، یا حتیٰ کہ ملی سیکنڈ سے بھی کم، یا وہ چاہتا تو کروڑوں سالوں میں دنیا کی تخلیق کرتا۔ وہ طاقتور ہے، زبردست ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ تخلیق کے مراحل کی مدت اسی نے طے کی اور وہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف کے علاوہ بھی تخلیق کا ملتا جلتا ذکر موجود ہے، جو کہ کچھ یوں ہے: بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے آسمان، زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی 4 دن میں ضرورت کے لیے یکساں طور پر، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ ناظرین، زمین کے رات اور دن کا تصور تو کائنات کی تخلیق کرنے کے بعد آیا۔ ہمارے رات اور دن کی بنیاد زمین کی روٹیشن کی وجہ سے ہے کہ جس حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں دن، جبکہ سورج کی روشنی سے محروم حصے میں رات ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ لفظ یوم کی کچھ اور توجیہ بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ یوم کا لفظ عربی میں لانگ پیریڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہر دن کو ایک لانگ پیریڈ مانا جائے تو یہ تخلیق 6 لانگ پیریڈز میں ہوئی۔ ایک پیریڈ کا دورانیہ کتنا ہے؟ آیا یہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے؟ اس کا حقیقی علم تو رب کائنات ہی کے پاس ہے۔ لائک اور سبسکرائب کر کے کائنات کی تخلیقات کی تفصیلات ہماری اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیے، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔